دیا ہے کہ اس کا یہ استعمال غلط ہے، اس کا یہ استعمال ٹھیک ہے، اگر پھر اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں وہ تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں تقویٰ آ جائے، خوف خدا آ جائے تو آنکھ غلط استعمال نہیں ہوگی۔ اسی طرح کان ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دل میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو انسان کے کان جو ہے یہ کبھی غلط استعمال نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، یہ گانا بجانا جو ہے نا دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ کانوں سے اندر آواز جاتی ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے کہ یہ دل مرکز ہے پورے وجود کا۔ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے گا تمہارا پورا وجود ٹھیک رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خاص حیثیت دی ہے، اس لوتھڑے کو، اس دل کو۔ انسان کا باقی سارا وجود ہے نا، اس کو کبھی کبھی انسان کے باقی اعضاء کو سکون مل جاتا ہے۔ ہاتھ ہے، کام کر رہا ہے، حرکت کر رہے ہیں، لیکن کام اس نے چھوڑا، اس کو سکون مل گیا۔ آنکھیں ہیں، دیکھ رہی ہیں، جب انسان کو نیند آ گئی آنکھوں کو بند کر لیا، آنکھوں کو سکون مل گیا۔ کان ہیں، جب انسان کیا ہے کانوں میں آواز نہیں آ رہی تو کانوں کو سکون مل گیا۔ باقی سارے وجود کو سکون مل جاتا ہے، لیکن یہ دل ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو بنایا ہے یہ چل رہا ہے، اس کی حرکت جاری ہے۔ اگر اس کو چھٹی مل جائے تو انسان کے سارے وجود کو چھٹی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کی کیا ہے حرکت قلب وہ بند ہو گئی، اٹیک ہو گیا۔ اب یہ دل اگر حرکت کرنا چھوڑ جائے تو باقی اعضاء کی چھٹی، تو گویا کہ اس کو خاص حیثیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل ایک بنایا ہے اور اس نے محبت بھی اللہ کی ہو، وہ محبت اللہ کی جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے ساتھ وہ محبت کرنا ناجائز ہے۔ وہ محبت اس میں صرف ایک اللہ کی ہو، اور اگر اس دل کے اندر محبت آنے لگے کسی غیر کی، اور وہ غیر کی محبت ایسی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اب انسان سمجھتا ہے کہ میرے دل میں محبت آ رہی ہے، غیر کی محبت آ رہی ہے، اس میں میرا رب ناراض ہوگا، تو پھر اس دل میں اس کو جگہ نہ دے، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا۔ اگر اس دل میں کیا ہے اس اللہ کی محبت کے ساتھ غیر کی محبت بھی آ گئی، اور ایسی محبت جس پر اس کا رب ناراض ہو، تو سمجھ لو کہ وہ محبت کیا ہے، وہ دل میں تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، کہ اے ایمان والے اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اگر تم ڈرتے رہو گے۔ آج انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آج انسان معاملات کی وجہ سے پریشان ہے کہ میرے مشکل حالات ہیں، معاملات مشکل ہیں۔ آج انسان کیا یہ پریشان ہے دشمن سے کہ میرے بے شمار دشمن ہیں، مجھے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، میں پریشان ہوں۔ ان ساری پریشانیوں کا حل وہ تقویٰ ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے نا، تمہاری رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ درس قرآن کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اگر انسان کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے تو دور ہو جائے گی، انسان کے اعمال میں کوئی خرابی ہے تو دور ہو جائے گی، انسان کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے تو دور ہو جائے گی۔
انسان کی تجارت میں معاملات میں کوئی خرابی ہے دور ہو جائے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کلام مجید یہ پڑھے گا تو اس میں اس کی نشاندہی ہوگی۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، انسان کیا ہے متوجہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، کہ اے ایمان والے اگر تم ڈرتے رہو اللہ سے تو ایک اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اخروی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، تمہیں جنت مل جائے گی مرنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کس طرح ڈرتے رہو؟ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کس وقت تک تم ڈرتے رہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہارے اوپر جب موت آئے تو موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ آج انسان جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکا ہے، بس یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ بس میں نے کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے اور ایک وقت گزار کر دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہ کام تو کافر بھی کر رہا ہے۔ پھر مومن اور کافر کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ مومن جو ہے وہ تو ہر وقت دیکھے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے زندگی کیسے گزارنی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس انسان کو مقام جو دیا ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ دیا ہے۔ اس کو تو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ خلیفہ بن کر آئے۔ خلیفہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں کو بتلانے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتلانا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا اور آخر زمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء آئے، وہ کیا ہے؟ اسی قرآن مجید کی وہ تبلیغ کرتے رہے۔ اب کیا ہے؟ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے اور دوسرے کو بھی دیکھے۔ اگر ہمیں یہ قرآن مجید کی سمجھ ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے کلام میں ہے کیا، جتنی عظیم کتاب ہے نا یہ، اتنی مظلوم کتاب بھی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ کتنے افراد ہیں، 100 میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن مجید کی سمجھ ہے؟ 2 بھی نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، آنے کا مقصد کیا تھا۔ آج مسلمان مومن اپنے مقصد کو بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے کیا یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ بلائیں آ رہی ہیں۔ آج جگہ جگہ پر کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین جو ہیں، یہ مسلمان جو ہیں، یہ اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اگر اپنے مقصد کو وہ یاد کر لیں، اگر مقصد کو یاد کر لیں، اپنے مقصد پر آ جائیں تو پوری دنیا پر یہ غالب آ جائے۔ تو کیا مقصد ہے؟ کہ انسان دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ پر، ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے۔ بس یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں یہ بات آ گئی، تقوی آ گیا، انسان کے وجود پر وہ تقوی نظر آنے لگا، تو پھر اس کا فائدہ، اخروی فائدہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
دنیا کے اندر کیا فوائد ہیں تقویٰ کے؟ رزق کی پریشانی اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، 28 پارہ سورۃ الطلاق، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ روزی اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں۔ جب دل میں خوف خدا آ گیا تو اللہ اس کی روزی کا بندوبست کر دیں گے۔ آج تو ہم 3 وقت کیا ہے کھانا سیر ہو کر کھاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے صرف کھانا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر انسان معاملات میں پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اگر انسان کے دل میں تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، انسان کے وجود پر وہ نظر آنے لگ گئی، تو کیا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دے۔ یہ بھی فائدہ کہ معاملات اس کے آسان ہو جائیں گے، رزق اللہ وہاں سے بھیجیں گے کہ اس کو غم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان کر دے گی۔ فرقان کہتے ہیں کہ تم میں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے نا، پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کی یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج تو یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے۔ یجعل لہ فرقانا، حق اور باطل کے درمیان اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا عہد کیا ہے؟ کیا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، نہ تیری ذات میں کسی کو شریک کروں گا، نہ تیری صفات میں کسی صفت میں کسی کو شریک کروں گا۔ یا اللہ میں تیرے ساتھ یہ عہد کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ میں عہد کر رہا ہوں کہ میری زندگی ایسے گزرے گی جیسے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفسیر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جب تمہارے دلوں میں خوف خدا آ جائے گا، تقوی آ جائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہیں بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سارے لوگوں کو خطاب کیا، سورۃ حجرات 26 پارے میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم کو پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہاری قومیں بنا دی، قبیلے بنا دیے۔ یہ قومیں اور قبیلے جو ہیں اس میں کیا ہے؟ تمہاری عزت نہیں ہے، یہ بشرب لتعارف، یہ تو پہچان ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے، اس کے وجود سے خوف خدا نظر آ رہا ہے، یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، مفلس ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اگر دل میں خوف خدا آ گیا، تقوی آ گیا، تو انسان کے دشمن جو ہیں، ساری دنیا اس کی دشمن بن جائے، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا اس کی دشمن بن جائے۔ انسان کے دل میں خوف خدا آ گیا،
وجود پر نظر آنے لگ گیا، ساری دنیا دشمن بن جائے تو کیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً اس چیز کا ذکر کیا اور آگے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور ان کی زندگی میں تقویٰ ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، اور ان پر تکلیفیں آئیں۔ مکی دور 13 سال، اور جب اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ توحید بیان کیا تو سارے شہر والے مخالف ہو گئے، آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا گیا اس پر بھی تکلیفیں پریشانیاں، اور یہاں تک کہ اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام پھیلنے لگا، جب اسلام پھیلنے لگا لوگ اسلام کی طرف آنے لگے تو جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے بڑے بڑے سردار تھے، اب انہوں نے کہا کہ یہ اسلام ترقی کر رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، اب اس کو روکنا چاہیے۔ اب کیا ہے، انہوں نے منصوبے بنانا شروع کر دیے اور اعلان کر دیا کہ آج کیا ہے میٹنگ ہوگی دارالندوہ میں، آج میٹنگ ہوگی، آج اجلاس ہوگا، اور اس میں سرداروں کے علاوہ کوئی اور نہ آئے، اس میٹنگ میں اس اجلاس میں کوئی اور شریک نہ ہو، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں نا صرف ان کو آنا ہے، ان کو اجازت ہے۔ اب دارالندوہ جو ہے اس کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی، ابو جہل اور نضر بن حارث یہ دو تھے جو میٹنگ بلانے والے تھے۔ اب وہ سارے دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ اب جمع ہونے کا مقصد کیا تھا؟ جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسلام پھیل رہا ہے، اس کو روکا جائے، یہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، کسی طرح روکا جائے اس کو۔ اب جب میٹنگ آ گئے سردار، ایک چوکیدار کو کہا کہ کسی اور کو اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ چوکیدار جاننے والا تھا، جو بھی سردار آتا اس کو اجازت دیتا۔ ایک شخص آ گیا بڑا خوبصورت، قد و قامت والا، اور اس نے آ کر اجازت لی کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے روک لیا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نجد سے آ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی آج کوئی عام میٹنگ ہے، کوئی عام مشورہ ہے، میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارا ہم خیال ہوں۔ تو چوکیدار نے کہا چلو میں اندر جا کر پوچھتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر آ جانا۔ جا کر اس نے ابو جہل وغیرہ سے پوچھا کہ اس طرح ایک شخص ہے وہ آنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو آنے دو۔ وہ بھی کیا مجلس میں شریک ہو گیا۔ یہ تھا ابلیس نہیں۔ اب کیا میٹنگ شروع ہو گئی، اب کیا ابو جہل کھڑا ہوا، کہا کہ لوگوں یہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اسلام کا کیا ہے یہ راستہ روکا جائے، ہر قسم کی تکلیفیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال نظر بند بھی کیا شیب ابی طالب نے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ اب کس طرح اس کو روکا جائے کہ اسلام یہ پھیلنے سے رک جائے؟ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ تدبیریں کر رہے تھے وہ کافر لوگ۔ کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ لَيُسْقِطُوكَ، اس پیغمبر کو قید کر دینا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ قید تو پہلے کیا ہے، 3 سال تو نظر بند کیا ہے، پھر بھی کیا ہے اندر رہ کر بھی کیا ہے اسلام پھیل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں۔ دوسرے کھڑے ہو گئے،
کہ لیخرجوک کا اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے، یہ ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو۔ تو ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ اس کی زبان کتنی میٹھی ہے، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ جب بیٹھ جائیں گے دوسرے ملک میں پھر ایک پوری جماعت بنا کر ایک پوری قوت کے ساتھ پھر آئیں گے، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ اور کھڑے ہو گئے کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم سردار ہیں سارے مل کر کے آئے، رات کو اس کے گھر کا محاصرہ کر کے اور کسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ جب قتل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا کہ دیت آئے گی، کیونکہ قاتل ایک نہیں ہے، قاتل جب سب ہوں گے تو دیت دینا پڑے گی، 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ ہم سردار ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ اب کسی پر بات طے ہو گئی، اور وہ جو نجد سے آیا تھا نا ابلیس، اس نے کہا یہ مشورہ بڑا اچھا، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ وہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کچھ کہہ رہے تھے لَيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیا جائے، اور يَقْتُلُوكَ کچھ کہہ رہے تھے آپ کو قتل کر دیا جائے، اور يُخْرِجُوكَ کچھ کہہ رہے تھے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، لیکن مشورہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں نے کیا کہا، جب تقویٰ ہونا، دل میں خوف خدا ہونا، سارے لوگ مل کر بھی جو منصوبے بنائے تو ان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر گھر میں ہیں، ان سرداروں نے محاصرہ کر لیا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر باہر نکلیں گے ہاتھوں میں تلواریں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو شہید کر دیں گے۔ سحری کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ میرے مئو پیغمبر نکلے، آپ کا محاصرہ ہے، آپ کے دشمن کھڑے ہیں، لیکن آپ کیا ہے، یہاں سے نکلے۔ اللہ کے پیغمبر باہر نکلتے ہیں، اور کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، کسی پر اونگ ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، اللہ کے پیغمبر ان کے سر کے اوپر مٹی ڈال کر نکل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر تو گھر میں نہیں ہے، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جو تدبیریں تھیں، جو منصوبے تھے، جو ان کی چالیں تھیں، وہ ساری ناکام ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو چلے گئے ہیں۔ ان کا ایک دوست ہے، یار ہے، وہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں ہے، ابوبکر صدیق، وہ بھی نہیں ہے، وہ دونوں کہیں چلے گئے۔ اب کیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ان کے سر کی قیمت ہے، جو ان کو پکڑ کر لائے گا تو ایک ایک کے لیے 100 اونٹ ہوگا۔ اب کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے سر کی قیمت، ابوبکر صدیق کے سر کی قیمت، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، 3 دن وہاں رہے، پھر آگے چلے گئے۔ تو مقصد کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، انسان کے وجود پر وہ تقویٰ نظر آتا ہے، تو پھر انسان کی رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، پھر انسان کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے جتنے بھی دشمن ہوں وہ سارے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کے دل میں سکون ہو، انسان کے دل میں سکون ہو۔ انسان کے دل میں سکون کس سے آتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوئی، اللہ کا ذکر ہے کیا۔ آج دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو یہ بھی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج ہم نے ذکر کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ ذکر کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ یقیناً یہ ذکر ہے، اس پر ثواب ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، یہ ذکر بھی ہے، لیکن اصل میں ذکر کیا ہے؟
اصل میں ذکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ خوف خدا انسان کے وجود پر نظر آئے. انسان کی آنکھیں اگر غلط استعمال نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ انسان اللہ کے ذکر میں ہے. ہاتھ غلط استعمال نہیں ہو رہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے. پاؤں غلط استعمال نہیں ہو رہے سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ذکر میں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ادھر کیا ہے دوسرے پر ظلم کر رہا ہے, ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, تو اب اس کا سبحان اللہ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایمان والوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, خیال کرنا تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں غافل نہ کر دے. یہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل غفلت کیا ہے؟ ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, یہ اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں جو کچھ میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.